بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اوان آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے اسراء یا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا تھا، اس کی پہلی قسط بیان کی تھی۔ آج اسی سلسلے میں اس سے آگے بیان کرتا ہوں میں۔ معراج کا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی لمبا اور بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن میں خاص باتیں بیان کروں گا تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے، اور اتنا زیادہ ہم اپلوڈ کر بھی نہیں سکتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ کو بارگاہ الہی سے 3 عطیے مرحمت ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے۔ رحمت حق نے مجدہ سنایا کہ امت محمدی میں سے ہر ایک جو شرک کا مرتکب نہ ہوا ہو، کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا، اور ندائی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے۔ فرمایا امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت سے یہ بار نہ اٹھا سکے گا۔ آپ واپس جائیے اور عرض کیجیے۔ آپ نے مراجعت کی، واپس گئے اور عرض پرداز ہوئے کہ بارگاہ الہٰ، میری امت نہایت کمزور اور اس کے قوا نہایت ضعیف ہیں۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئی۔ لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوکا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر 10 اور معاف ہوئی۔ اسی طرح آپ چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ ندا آئی کہ اے محمد، میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی، نمازیں 5 ہوں گی، لیکن ہر نیکی کا بدلہ 2 گنا بخشوں گا۔ یہ 5 بھی 50 کی ہوں گی، یعنی 5 نمازیں اگر تیری امت پڑھے گی تو میں اس کو ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اب آپ آسمان سے اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ آپ نے ان سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ ان کا لمبا قد اور گندمی رنگ تھا، اور الجھے ہوئے گھنگر والے گھنگریالے بال تھے، اور شنوا کے قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد میانہ تھا اور رنگ سرخ و سفید تھا۔ سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی صحابی سے ان کی صورت ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تمہارے پیغمبر
خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی تھی۔ بہرحال اسی اسنا میں نماز غالباً صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ سردار انبیاء علیہ السلام منصب امامت سے سرفراز ہوئے اور تمام انبیاء کی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ نماز سے فراغت ہوئی تو ندا آئی کہ اے محمد، دوزخ کا داروغہ حاضر ہے، سلام کرو۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو داروغہ دوزخ نے سلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ شب معراج میں دجال بھی آپ کو دکھایا گیا اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ ان تمام مناظر کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام کعبہ میں صبح کو بیدار ہوئے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس رؤسائے قریش کی نشست رہتی تھی۔ آپ بھی وہی مقام حجر میں تشریف فرما تھے۔ صبح کو آپ نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو ان کو سخت اچنبھا ہوا، حیران ہوئے۔ جو زیادہ کور باطن تھے انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ جھٹلایا۔ بعضوں نے مختلف سوالات کیے۔ ان میں اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بارہا دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے ہیں۔ اس لیے آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پر سب نے کہا کہ اے محمد، آپ کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے۔ اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ بیت المقدس کی کیا حیت ہے، کیا شکل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا۔ بہت بے قراری ہوئی کہ نگاہ نظر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی واپسی میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تمہارا قافلہ کل پرسوں تک آ جائے گا، اس سے پوچھ لینا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے تصدیق کی۔ انہی روایتوں کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کچھ کفار دوڑے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آج محمد کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی یہ آپ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو آپ کو سچا جانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار نے کہا تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ جواب دیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ اسی دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ صدیق یعنی سچا دوست۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۔ ہم نے یہ دکھاوا جو تجھ کو دکھایا ہے اس کو لوگوں کی آزمائشی کے لیے کیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تو بہت سی واقعات ہیں، بہت سی روایات ہیں معراج کے سلسلے میں۔ تو معراج کا واقعہ میں انشاءاللہ یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لمبا واقعہ میں بیان یہاں نہیں کر سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے کیا اللہ کو دیکھا، تو اس سلسلے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے اور ہم نے ایک نور دیکھا۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نور کی شکل میں دیکھا، اور اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ سامعین کرام، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔